بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک طوطا تھا جسے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ طوطا بھی بادشاہ پر اپنی جان نثار کرتا تھا۔ ایک دن طوطے نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے جانا چاہتا ہے، میری ماں بہت بیمار ہے۔ بادشاہ نے خوشی خوشی اسے اجازت دے دی اور طوطا اڑ کر اپنی ماں کے گھر پہنچ گیا۔ کچھ دن وہ وہاں اپنے ماں کے پاس رہا، اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ ایک دن اس کی ماں نے بتایا کہ یہاں پر ایک آم کا درخت ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس درخت کا پھل جو بھی کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے صحت مند اور تندرست رہتا ہے۔ طوطے نے سوچا کہ کیوں نہیں وہ یہ پھل اپنے بادشاہ کے لیے لے کر جائے تاکہ اس کے بادشاہ بھی لمبی عمر پائے۔ طوطے نے اس درخت کے پھل کو لے لیا اور محل کی طرف پرواز کرنا شروع کر دیا۔ راستے میں شام ہو گئی تو وہ پھل کو ایک درخت کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ رات کو ایک سانپ نے آ کر اس پھل کو کاٹ لیا جس کی وجہ سے وہ پھل زہریلا ہو گیا، لیکن طوطے کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ صبح طوطا اٹھا اور پھل لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور اسے ساری بات بتائی کہ یہ پھل کھانے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور میں یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس نے تجربہ کرنے کے لیے تھوڑا سا پھل اپنے کتے کو کھلا دیا۔ اب پھل چونکہ زہریلا تھا، کتا وہ پھل کھا کر مر گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو اس طوطے کو دوست سمجھتا تھا، اسے اتنا پیار کرتا تھا اور یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ غصے میں آ کر بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور طوطے کو مار دیا اور اس پھل کو کہیں دور پھینکوا دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس جگہ پر ایک آم کا پیڑ اگایا۔ بادشاہ نے منادی کروا دی کہ اس درخت کا پھل کوئی نہ کھائے کیونکہ یہ زہریلا ہے۔ اب ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت سفر کرتی ہوئی اس جگہ سے گزری۔ وہ بہت دور سے آئی تھی اور اس نے اس آم کے درخت کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا تھا اور کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے بھوک لگی تو اس نے اس درخت سے ایک آم توڑ کر کھا لیا۔ اب جیسے اس نے آم کھایا اس کی عمر کم ہونا شروع ہو گئی، وہ پھر سے جوان ہو گئی۔ اب لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو اس عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ جب بادشاہ نے اس کی بات سنی تو اسے سمجھ آئی کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ اب وہ رونے لگا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے طوطے پر اعتماد کیوں نہ کیا، جلد بازی میں فیصلہ کیوں کیا، سچ جاننے کی کوشش کیوں نہ کی۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگوں کا رویہ اس بادشاہ کے جیسا ہی ہوتا ہے۔ ہم جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ کوئی بھی آ کر ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں، ہم سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ غصے اور جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے ہمیشہ نقصان دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دونوں طرف کی پوری بات سننی چاہیے، پھر ہی ہم سچ جان سکتے ہیں اور صحیح فیصلہ کر پائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔